نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس بہت اہم اور ضروری ہے، آپ مکمل ضرور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ پوری بات بھی سمجھ میں آئے گی اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ بھی محبت کرے گا، لوگ بھی محبت کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے تم اس سے بھی بے رخی اختیار کر لو تو لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات اور اپنے مبارک عمل سے امت کو زہد کی ترغیب اور تعلیم دی۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی محبت اور چاہت ہی آدمی سے وہ سارے کام کراتی ہے جن کی وجہ سے وہ خدا کی محبت کے لائق نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ دنیا کی چاہت اور رغبت دل میں نہ رہے۔ جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی تو پھر دل اللہ کی محبت کے لیے فارغ ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری اتنے خلوص کے ساتھ ہوگی کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارا بندہ بن جائے گا۔ اسی طرح جب کسی بندے کے متعلق لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہماری کسی چیز میں حصہ نہیں چاہتا، نہ مال کا طالب ہے، نہ کسی عہدے کا طالب ہے، نہ کسی منصب کا، تو پھر فطری طور پر لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہدوں کی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے بارے میں زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور بے رخی اور کم بولنا یعنی بیکار اور فضول باتوں سے زبان کا محفوظ رہنا نصیب فرمایا ہے، تو اس کے قریب رہا کرو، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنائی عطا فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی زہد اختیار کرے یعنی دنیا کی رغبت اور چاہت کو دل سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دانائی کو اگائے گا اور اس کی زبان پر دانائی کو جاری فرمائے گا، اور دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور پھر ان کا علاج بھی اس کو دکھا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سے سلامتی کے ساتھ نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔ دیکھیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، آرام طلبی سے بچتے رہنا، اسی لیے کہ اللہ کے خاص بندے آرام طلب نہیں ہوا کرتے۔ دنیا میں آرام اور راحت کی زندگی گزارنا اگرچہ حرام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا مقام یہی ہے کہ وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی اختیار نہ کریں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو خاص درجے سے نوازنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس شخص کے دل میں ایک خاص نور اور جذبہ پیدا کر دیتا ہے، جس سے اس کا سینہ عبادت کے لیے کھل جاتا ہے، اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کے نتیجہ میں دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، جنت کا شوق، اس کی تیاری جیسی نشانیاں اس بندے کی زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ اس بندے کو
وہ خاص نور نصیب ہو جاتا ہے اور اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نور جب سینے میں آتا ہے تو سینہ اس کی وجہ سے کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جسے اس کو پہچانا جائے؟ فرمایا ہاں، دنیا جو دھوکے اور فریب کی جگہ ہے اس سے اس کی طبیعت کا ہٹ جانا اور اٹھ جانا، یعنی زہد نصیب ہو جائے، اور آخرت جو ہمیشہ قیام کی جگہ ہے اس کی طرف طبیعت کا میل ہونا اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی پہلی نیکی یقین اور زہد ہے، اور پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے زہد کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آدمی دنیا کی ساری نعمتوں، راحتوں، لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، نہ کبھی لذیذ کھانا کھائے، نہ ٹھنڈا پانی پیے، نہ اچھا کپڑا پہنے، نہ اچھے بستر پر سوئے، نہ اچھی سواری استعمال کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کے متعلق ان خیالات کی نفی فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی جو ایک ایمانی صفت ہے، وہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے اور مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زہد کا اصل معیار اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تمہیں اس پر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس کے قبضہ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ زہد کا معیار یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں انسان کے پاس ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے اسے فانی اور ناپائیدار یقین کرتے ہوئے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے، اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی غیر فانی غیبی خزانوں پر اور اس کے فضل و کرم پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں زہد کی کمی کی وجہ سے بالکل الٹ معاملہ چل رہا ہے۔ دنیا میں بہت زیادہ رغبت رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف حرص و لالچ اور دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے روش نے لوگوں کے دلوں میں آپس کی محبت کا خاتمہ کر دیا۔ آج بھی اگر زہد اختیار کر لیا جائے تو اللہ کی محبت اور لوگوں کی محبت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔